ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے ایک کال آئی تھی ہمیں جن میں انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے اپیل کی تھی کیونکہ ان کا ٹی ایف او ویزا ریفیوز ہوا اور پھر وہ ایک کنٹری چھوڑ کے چلے گئے. پیچھے کسی کو بتایا نہیں، اس لیے جج نے ان کے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا. ناؤ ہی از لیونگ ان یورپ سم ویئر اور ان کے پاس 5 ایئر یورپین پاس ہے. تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ جی آیا میں اپنا جو میرا ٹائم 2010 سے شروع ہوا اور اب 16 آ گیا اور میری اپیل بیچ میں لاؤ ہو گئی تھی، کیا میں 10 ایئر لافل ریزیڈنس میں اگر میں یو کے واپس آتا ہوں کسی بھی ویزے پہ یا کسی بھی طرح سے وہ کنٹینیوس رہ گیا؟ نہیں. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ اگر آپ کنٹری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ ٹائم میں بریک آ جاتا ہے. جہاں تک 10 ایئر لافل ریزیڈنس کی بات ہے، وہ یہ بھی ایک بات اس کے بریک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کنٹری سے باہر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک سرٹن ٹائم کے اندر آپ کنٹری کے اندر واپس آتے ہیں کسی نئے ویزے کے اوپر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم آپ کا بریک نہیں ہوگا، لیکن وہ اسپیسیفک سرکمسٹانسز کے اندر دیکھنا پڑے گا اور وہ جو پیریڈ ہے وہ 6 منتھ کا ہے. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے حالات میں آپ کنٹری چھوڑ کے، کہ کچھ ٹیکنیکلی آپ کو بتانا چاہیے تھا کورٹ کو اپیل سے پہلے کہ جی میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پیپر پہ کنسیڈریشن ہو بیکاز میری کوئی فیوچر اپلیکیشن افیکٹ نہ ہو. بیکاز ٹیکنیکلی اگر آپ کنٹری چھوڑ کے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی اپیل ودرون کنسیڈر ہوتی ہے، لیکن کیونکہ جج کو پتہ نہیں تھا اس نے پھر بھی ڈٹرمنیشن دے دی. جہاں تک بات ہے، آپ نے مجھ سے بولا کہ جی میں یہاں واپس آنا چاہتا ہوں، تو وہ ظاہری بات ہے اگر آپ کی وائف یہاں آنا چاہیں تو آپ ان کے ریزیڈنٹ کارڈ کے اوپر آ سکتے ہیں ایز اے فیملی ممبر، کیونکہ آن یور اون اکارڈ یا تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ پاسپورٹ آپ کا ابھی بھی آپ کی ہوم نیشنلٹی کا ہوگا تو پاکستانی یا انڈین، تو ظاہری بات ہے آپ اس کے اوپر یہاں انلیس یو آر اسٹوڈنٹ یا ورک پرمٹ، اس کے علاوہ یہاں اس طرح نہیں آ سکتے. آپ صرف فیملی پرمٹ پہ آ سکتے ہیں اپنی اسپاؤس کے ساتھ. اس کے لیے ان کو بھی یہاں شفٹ ہونا پڑے گا اور یہاں پھر وہ اپنے ایکسرسائز کریں گے ٹریٹی رائٹس. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو میری آواز آ رہی ہے سر؟ ہیلو، میرے خیال سے آپ ٹی وی پہ نہ میری آواز سنیں، اگر آپ فون پہ سن رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، میں نے تھوڑی انفارمیشن لینی تھی. میں نے اپنی والدہ کا کیس اپلائی کیا تھا 2010 میں، تو وہ وزٹ ویزا تھا تو وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا. کسی ایجنٹ نے فارم فل کیے تو انہوں نے کوئی بزنس لکھ دیا تو انہوں نے 320 لگا دی. وہ جب انہوں نے فون کیا تو انہوں نے کہا میرا تو کوئی بزنس نہیں ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ ہی سمپل اتنی دی کوئی اس طرح کی لے کے انہوں نے 320. تو اس کے بعد ہم نے 2-3 دفعہ اپلائی کیا پر وہ اپیلوں میں بھی ریفیوز کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے کیا تھا تو وہ اس کا وہ اپر ٹریبونل میں بھی ریفیوز ہو کے آ گیا. تو اس میں ہماری ساری فیملی ادھر ہے. والد صاحب کی بھی یہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی، وہاں تدفین بھی ان کی یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا. امی ادھر اکیلی رہتی، ان کی ایج ہے تقریباً 57. جی تو وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں وہ آنے دے رہے ہیں، کیا کرنا کیا چاہیے. کوئی تو ہوگی اس آپ نے جو لاسٹ اپلیکیشن ڈالی تھی، جو سارے بچے یہاں پہ، ان کے گرینڈ چلڈرن سارے یہاں پہ، ادھر تو کوئی بھی نہیں ان کا ہوتا. اچھا، میں آپ سے ایک سوال پہلے بھائی پوچھ لوں کہ آپ نے جب لاسٹ ان کی اپلیکیشن ڈالی جو کہ اپر ٹریبیونل تک کیس لے کے گئے آپ، وہ وزٹ ویزا کی تھی یا کون سی اپلیکیشن تھی؟ نو سر، وزٹ ویزا. ہم نے کبھی بھی سیٹلمنٹ اپلائی نہیں کیا کیونکہ ان کو انگلش کا ٹیسٹ ہی وہ تو آتی کوئی نہیں انگلش. وہ اس کے لیے تو انگلش چاہیے سیٹلمنٹ کے لیے، ورنہ تو ہم وہ کرتے ہیں ان کا. اوکے، میں آپ کو بھی جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، ابھی آپ نے 2 ڈفرینٹ چیزیں کا ذکر کیا ہے. پہلے میں ایک کا جواب دیتا ہوں پھر دوسرے کا. جہاں تک بات ہے وزٹ ویزا کی، جو مجھے لگتا ہے آپ اپر ٹریبیونل تک کیس کو لے کے گئے، وہ کیوں آپ لوز کیا، کیوں بار بار وہ ریفیوز کر رہے ہیں، میں جب تک آپ کے کاغذات نہ پڑھ لوں میں اس کے اوپر کوئی آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتا. آپ نے بولا ان پہ 320 لگا، یعنی کہ فالس ریپرزنٹیشن کا الزام لگا. شاید وہ ہر باری اسی کی وجہ سے ریفیوز کر رہے ہیں، لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک میں ہر ریفیوزل جو اسپیشلی جو ریسنٹ آپ کا اپر ٹریبیونل کے اندر کیس کیا ہے میں اس کو پڑھ نہ لوں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سیکنڈ، آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بولی. میں نے آپ سے پوچھا کہ جی آپ نے وزٹ ویزا اپلائی کیا کیوں؟ بیکاز ظاہری بات ہے 2012 میں تھوڑے سے قوانین میں چینج آ گیا. جو ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ کے، جس میں آپ کے پیرنٹس ہیں، انہوں نے تھوڑے سے قوانین میں چینج کر دی. انہوں نے کہا جی کہ اونلی اگر ال ہیلتھ یا ایج کی وجہ سے ان کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا اپنی ہوم کنٹری میں، اور نہ آپ کوئی ان کی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں دیکھ بھال کی ہوم کنٹری میں، آپ ان کو یہاں سیٹلمنٹ کے لیے ایلڈرلی ڈپینڈنٹ کے طور پہ بلا سکتے ہیں. اس کی بڑی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس میں
ان ایلڈرلی ڈپینڈنٹ کو انگلش کا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا. تو وہ جب آپ نے مجھے بولا تو تھوڑی دیکھ لی میں تھوڑا سا ہوا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو انگلش کا ٹیسٹ سیٹلمنٹ کے لیے دینا پڑے گا, بیکاز ایلڈرلی ڈپینڈنٹ کو انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ تو اس کا جواب ہے. سو اگین میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی سے جا کے اپنا کیس پڑھوائیں اور پراپر مشورہ لیں اینڈ دین ٹیک میٹرز فرام دیئر. آئی وش دا بیسٹ آف لک فار یو اینڈ یور مدر. تھینک یو جی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. رجاز بھائی, میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. میں پاکستان سے ہوں بیسیکلی, عادل میرا نام ہے. 2012 میں آیا تھا انگلینڈ جی, اور میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا. اور 2014 میں نے اپنی کلاس میٹ سے, انڈین نیشنل تھی, وہ بھی اسٹوڈنٹ تھی, سکھ تھی, تو میں نے ان سے شادی کی تھی. اور پھر ہم نے, کیونکہ میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پایا تھا ڈیو ٹو سم سرکمسٹینسز, لیکن انہوں نے کی تھی. لیکن ہم نے 2015 میں جب ایکسٹینشن کا ڈالا تھا تو ہوم آفس نے وہ جو ہے وہ نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ میں نے دی تھی. پر لیٹر ہم نے اسائلم کا کیس ڈالا یہاں پہ, اور لاسٹ ایئر ہم نے یہ ڈالا تھا سپٹمبر میں. تو ہم نے سارے پروف اپنے لیونگ ریلیشنز, کیونکہ شادی سے پہلے ہم تقریباً 2 سال سے اکٹھے تھے, وہ سارے پروف, شادی کی پکچر, سب کچھ ہم نے ہوم آفس کو دیا تھا. اور ہوم آفس نے جتنے بھی کلیم ہم نے کیے تھے کہ مجھے پاکستان میں جو ہے وہ پرابلم ہے, میں نہیں واپس جا سکتا, کیونکہ اسائلم میری بیس پہ تھا کہ میں پاکستان میں انگیج تھا بچپن میں ہی. تو میری فیملی کا کافی پریشر تھا میرے اوپر کہ میں یہ واپس آؤں, یا واپس آنا ہے تو اس کو چھوڑو, یا وٹ ایور. سو میں نے یہاں کیا تھا, تو ہوم آفس نے اس کو اپیل دے دیا دسمبر میں. انہوں نے سب کچھ, جتنے بھی کلیمز ہم نے کیے تھے وہ سب ایکسیپٹ کیے, ہمارا ریلیشن جینوئن ایکسیپٹ کیا, ہمیں تھریٹس کا ایکسیپٹ کیا, سب کچھ کیا. لیکن صرف انہوں نے ایک بات پہ آ کے اس کو اپیل دے دی کہ آپ لوگ انڈیا میں جا کے رہ سکتے. بالکل, میں یہی شک تھا کہ انٹرفیتھ میرجز انڈیا میں الاؤڈ ہیں. آگے. اور ابھی ہمارا کیس جو ہے وہ اپر ٹرائبیونل میں ہے, جولائی میں ہماری ڈیٹ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ میرے سولیسیٹر نے مجھے یہ بتایا کہ اگر انڈیا میں پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ رہنا جو ہے وہ ذرا بڑا ہارڈ ہے, ویزا ملنا اور یہ ساری چیزیں. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر اس بیس پہ اگر دیکھا جائے, کیونکہ اور تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے ہوم آفس کو, صرف یہ ہے آپ کا سوال کیا ہے میرے بھائی, سوال کیا ہے آپ کا, یہ بتائیں مجھے. جی, سوال یہ ہے کہ اس میں کتنے چانسز ہیں کہ ہم اپر ٹرائبیونل میں یہ کیس جیت سکتے ہیں. اوکے, آپ کا فرسٹ اسٹیٹ ٹرائبیونل نہیں, اپر ٹرائبیونل میں کیوں کیس ہے؟ آپ نے ریویو ڈالا تھا پھر اس کا, آپ فرسٹ اسٹیٹ ٹرائبیونل میں ہار گئے تھے کیس؟ نہیں, ہمارا ابھی پہلی اپیل میں ہے, پتہ نہیں یہ ایچ ایم کورٹس میں ہے. کس میں؟ ٹرائبیونلز میں, ایچ ایم کورٹس ٹرائبیونل جو فرسٹ ٹرائبیونل ہوتی ہے نا اپیل کے بعد. ہاں, اپیل کے بعد آپ نے کہا, تو آپ فرسٹ اسٹیٹ ٹرائبیونل میں ایک دفعہ جا چکے ہیں یا نہیں؟ نہیں, ابھی پہلی دفعہ جانا ہے, کیونکہ ہوم آفس نے اپیل دی ہے نا. میں سمجھ, آپ میری بات سن لیں, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. پہلے آپ نے ذکر کیا اپر ٹرائبیونل, میرے خیال سے آپ کا کیس ابھی بھی فرسٹ اسٹیٹ ٹرائبیونل کے اندر ہے, بیکاز جب آپ فرسٹ اسٹیٹ ٹرائبیونل میں کیس ہارتے ہیں اسائلم کا, تو پھر آپ اپر ٹرائبیونل میں پرمیشن لے کے جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں, اور کیس صرف اس صورت میں ہرڈ ہوتا ہے اپر ٹرائبیونل میں اگر آپ کو پرمیشن الاؤ ہو جائے پیپر کے اوپر, تو وہ ایک پروسیس ہے. بٹ آئی تھنک آپ کا فرسٹ اسٹیٹ ٹرائبیونل میں. جب آپ مجھ سے ذکر ہی کر رہے تھے تو میں نے ایک دم کیلکولیشن کر لی اسائلم کے بارے میں, بیکاز آپ کہتے ہیں جی آپ کی جان کو خطرہ ہے. پاکستان میں آف کورس انٹرفیتھ میرج کا بہت بڑا ایشو ہے, بیکاز آپ مسلمان ہیں, وہ سکھ ہیں, آپ کی ویسے ہی پاکستان میں جو میرج ہے وہ ریکگنائز نہیں ہوگی. تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں آپ کو کیا پرابلم ہے. بینگ اے اسپاؤس آف اے انڈین نیشنل, آپ بے شک انڈیا میں بھی جا کے رہ سکتے ہیں, اور ظاہری بات ہے انڈیا میں انٹرفیتھ میرجز کا کوئی پرابلم نہیں, بیکاز آپ انڈیا کی پاپولیشن دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے. اب بات آتی ہے کہ آیا یو ڈیو ٹو یور کرنٹ سرکمسٹانسز کین لیو ان انڈیا, اور ان کی فیملی سرکمسٹانسز کیا ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ بڑا کمپلیکس کیس ہے, اس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی کیا کیا میرے لیے ہرڈلز ہیں بینگ اے پاکستانی نیشنل لیونگ ان انڈیا. اب وہ ایک بڑا کیس اسپیسیفک اور فیکٹ سینسٹیو میٹر ہوتا ہے. آپ نے آدھا جواب تو خود دے دیا مجھے کہ جی ہوم آفس یہ کہہ رہے ہیں آپ جا کے انڈیا لینے. اب آپ نے بتانا ہے کہ بینگ اے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر, اور یہ آپ کے فیملی سرکمسٹانسز ہیں, پرسنل سرکمسٹانسز ہیں, آپ کے وائف کے فیملی ہیں اینڈ پرسنل سرکمسٹانسز ہیں, کہ وائی آپ کو لگتا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے لیونگ ان انڈیا. اگر آپ نے یہ چیز کورٹ کے اندر پروف کر دی تو یہ ظاہری بات ہے پھر ایوری تھنگ ایلس بینگ ایکول جج آپ کے حق میں فیصلہ دے سکتا ہے. اب اس چیز کو پروف کرنے کے لیے کیا ہوم ورک کرنا ہے, کیا چیزیں کرنی ہیں, اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا پورا کیس پڑھنا پڑتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ جو شو ہے اس کا مقصد ہے ٹو گیو یو انفارمیشن. میں آپ کو صرف یہ دے سکتا ہوں کہ بالکل آپ نے جو بات
نچوڑی آپ کے وکیل نے, آپ نے بھی سوچا کہ جی سارا فوکس اب آ گیا میری وائف کے اوپر, آیا میں بینگ اے پاکستانی انڈیا جا کے رہ سکتا ہوں, وہ سارا آپ نے ہوم ورک کرنا ہے جو کہ بڑا فیکٹ سینسٹیو اینڈ کیس اسپیسیفک ہے. اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, 100 طرح کے الگ سوال پوچھنے پڑیں گے, اینڈ دین ون کین اسٹیبلش کہ آیا انڈیا میں بھی آپ کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں, جو کہ اس طرح ایک کوئک ٹیلی فون کال سے نہیں ہو سکتی. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ, تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال ہے کہ ہماری وائف آئی سی 9 جولائی 2012 سے پہلے جی, تے اس نے ایک دفعہ ایکسٹینشن کرائی سی لائف ان یو کے نہیں سی ہویا ہوا, تے جو لائف ان یو کے نال ایک اور B1 کرنے او کیتا سی جی, ہوں لائف ان یو کے بھی کری دی, او B1 اگست وچ ختم ہو سی. اس سے پہلے وہ دو سال واسطے ہونا B1 یا میں شور نہ اس کا میجورٹی 2 سال کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھنا پڑے گا. جی, ایکسپائری ڈیٹ جو ہے اس پہ لکھی نہیں ہے. جی, تو ایک اور سوال ہے, میرے والدہ آئے تھے وزٹ ویزے پہ, ان کو ہو گیا فالج, اسٹروک ہو گیا. 2 سال ان کو, ایک دفعہ انہوں نے ہوم آفس نے ریفیوز کیا, اپیل پہ ہے. جی, اس کے لیے کیا کچھ چانسز ہے اپیل پہ؟ اور رائٹ, اور میرے والد صاحب فوت ہو گئے, میں نے اور کوئی. یہ والدہ کب آئی تھی؟ 2 سال ہو گئے, نیرلی 2 سال ہونے والے ہیں, ہوئے نہیں ابھی. آئی انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے جی. اور آپ نے وائف کا کیا پوچھا کہ وہ ابھی اپلائی کریں گی؟ تو وہ جو B1 ہے وہ چلے گا 2 سال سے, 2 سال کا ہی ہوتا ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, تھینک یو سو مچ. دیکھیں جو آپ کا پہلا سوال ہے B1 کے بارے میں, وہ ڈفرینٹ طرح کے ٹیسٹ ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے جو نئی لسٹ ہے وہ بڑی اسٹرکٹ ہو گئی ہے. ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں, انہوں نے پوری ویلیڈیٹی کی لسٹ دی ہوئی ہے. اگر آپ کا 2 سال کے اندر وہ لسٹ میں آتا ہے تو وہ, اگر پہلے بھی انہوں نے اس ایگزام کو یوز کیا تو اٹ ول بی فائن فار دا ہوم آفس. اگر وہ ویلڈ اب نہیں ہے اور انہوں نے پہلے کبھی کسی اپلیکیشن کے لیے یوز نہیں کیا تو دے ول ریکوائر یو کہ اب آپ نیا والا ٹیسٹ دیں, بیکاز نومبر میں سارے ٹیسٹ اپ گریڈ ہو گئے تھے 2015 میں, پھر اپریل میں اور بھی لسٹ آئی ہے. تو میں آپ سے پلیز یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس ٹیسٹ کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ وہ ویلڈ ہے بھی یا نہیں. اگر آپ چیک نہیں کر سکتے, جو ٹیسٹ سینٹر ہے آپ ان کو فون کر کے پوچھ لیں. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک شو کے دوران میری بھی کانٹیکٹ ڈیٹیلز آتی ہیں, جن کو میں ڈیٹیل میں جواب نہیں دے سکتا, وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا کسی بھی وکیل کے پاس چلے جائیں, ان سے بات کر لیں. یہ تو بات ہوگی آپ کے پہلے سوال کی. جہاں تک مدر کی بات ہے, میں نے اس لیے پوچھا کہ کتنے ایسے صحیح ہیں, بیکاز 2012 سے پہلے قانون یہ تھا کہ اگر وزٹ پہ بھی آئیں تو ایلڈرلی ڈپینڈنٹ پہ سوئچ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ابھی میرے خیال سے اس کے بعد آئی ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر کوئی کمپیشنیٹ سرکمسٹانسز ہیں ان کے کیس کے اندر, اور آپ نے کہا کہ ان کو اب ان کی میڈیکل کنڈیشن کافی ورسن ہوگی ہے, تو بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ آیا وہ ٹریول بھی کر سکتی ہیں یا وہ آن ہر اون سروائیو بھی کر سکتی ہیں, یعنی ہوم کنٹری کے اندر. اب وہ ساری باتیں جو آپ انڈر دی آرٹیکل 8 جج کو ان کمپیشنیٹ کمپیلنگ ریزنس کے تحت کنونس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کورٹ میں کہ جی ان کو ہیومن رائٹس کے اندر یا ڈسکریشنری بیسس کے اوپر لیو دی جائے. اب اگین میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس مقصد ہے اس شو کا آپ کو انفارمیشن دینا. کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں بیکاز کورٹ میں آپ جب جاتے ہیں کہ وہ بڑے فیکٹ سینسٹیو ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو بیٹھ کے کافی پوچھنا پڑتا ہے کلائنٹ سے, اور اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ آیا آپ کے میرٹ کیا ہیں کورٹ کے اندر جا کے اس کیس کو جیتنے کے. تو اس کے لیے وہ پھر تھوڑے زیادہ سوال جو آپ پوچھنے پڑتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی جو ہم یہ 2 منٹس یا 3 منٹس کی کال کر کے جواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آلدو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں ڈیٹیل میں جواب دوں, انفارمیشن دے سکوں آپ کو, وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکتا. ہم ایک اور کالر لیتے ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ صرف 3 منٹ ہے. میں کچھ اور کلوزنگ ریمارکس بھی آج دینا چاہ رہا تھا اباؤٹ فریش کلیم. میں نے کسی نے ذکر کیا, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. تو میں ایک اور کال لیتا ہوں, پھر میں فریش کلیم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ہیلو جی, کالر بولیں. سر جی سر, ایک چھوٹی سی انفارمیشن لینی تھی. مجھے ریسنٹلی جو ہے نا ڈسکرپشنری لیو ملی ہے نا, برٹش وائف اور ایک بیٹا تھا نا, اس کے بہاف پر 10 ایئر روٹ پہ. ٹھیک ہے. تو میں 20 آورز جو جاب کروں, وائف تو پہلے سے نہیں کرتی تھی نا. تو جب میری وائف نے ٹیکس کریڈٹ کے لیے اپلائی کیا تو میری 20 آورز جاب انہوں نے شو کی. مجھے نو پبلک فنڈ ہے, تو انہوں نے وہ میڈیکل کارڈ میرا بھی فری بھیج دیا. تو میں کنفیوز ہو گیا تھوڑا سا کہ مجھے تو ابھی پبلک فنڈز الاؤڈ نہیں ہے, تو یہ فری میڈیکیشن یہ کیا سسٹم ہے. دوسرا انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر زیادہ کام کرو 24 گھنٹے سے زیادہ تو تم ورکنگ ٹیکس بھی اپلائی کر سکتے ہو. یہ کنفیوژن ہے. ایک طرف اس سے بایو میٹرک پر لکھا ہے نو پبلک فنڈز, اور دوسری طرف سے یہ کہہ رہے کہ ورکنگ ٹیکس اپلائی کرو, فری میڈیکل. اور ابھی میں جب ایکسٹینشن کروں گا
تو ہیلتھ سرچارج، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ اگر آپ ایکسپلین کر دیں تھوڑا. اوکے بھائی، پہلے میں آپ کو آسان بات بتا دیتا ہوں کہ ہیلتھ سرچارج آپ کو ہر دفعہ دینا پڑے گا، بیکاز وہ جب تک ہوم آفس اپنا لا چینج نہیں کرتا یا پالیسی چینج نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں ان کو ہر دفعہ ہیلتھ سرچارج دینا ہے، کیونکہ وہ اس وقت لا ہے. کل چینج ہو گیا آپ دینا بند کر دیں، لیکن اس وقت جو لا ہے آپ کو دینا پڑے گا. جہاں تک آپ نے عرض کیا کہ جی جو این ایچ ایس ہے وہ اگر آپ کام کر رہے ہیں وہ ہر ایک کی انٹائٹلمنٹ ہے اس کنٹری میں، اگر آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں. این ایچ ایس ان کو انٹائٹلمنٹ نہیں جو یہاں کے ریزیڈنٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں وہ ایک آٹومیٹک آپ کو بینیفٹ انٹائٹلمنٹ ہے کہ این ایچ ایس آپ کے لیے فری ہے. جہاں تک بات آتی ہے ورکنگ ٹیکس کریڈٹ کی، وہ آپ کو ریکورس آف پبلک فنڈ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی وائف اپلیکیشن ڈال رہی ہے تو کل آپ اپنی ایکسٹینشن کے وقت ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے ریکورس ٹو پبلک فنڈ نہیں دیا، میری وائف نے کیا ہے بیکاز ان کو ضرورت تھی، وہ فارم پہ لکھا بھی ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ آیا وہ آپ کو پھر ویزا دیں گے یا نہیں، دیکھیں آپ کی آلریڈی برٹش وائف ہے اور ایک برٹش بچہ ہے، وہ دیکھیں گے آپ کے حالات کے اوپر، بٹ آپ کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے بیکاز جتنا زیادہ آپ اس کنٹری میں رہیں گے اتنا آپ کے بچے کے ساتھ آپ کے تعلقات اور بڑھیں گے، اتنا ڈیپ روٹیڈ ہو جائے گا بچہ آپ کے ساتھ، تو آپ کو ریموو کرنا اتنا مشکل ہوگا. اگین وہ کیس بائی کیس ہے، بٹ یہ آپ کے سوالوں کا جواب ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے. آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے اگین شو کے دوران ہمیں کال کیا. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا فریش کلیم کے بارے میں، بیکاز مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہیومن رائٹ اپلیکیشنس کی کاسٹ کتنی بڑھ گئی، کہ ایوریج آلموسٹ 1149 کی ایک اپلیکیشن ہوگی ود ایڈیشن آف این ایچ ایس سرچارج. تو میں یہی بولنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں کہ اگر آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ فریش کلیم بھی ڈال سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو میٹنگ دا کنڈیشنز آف دا فریش کلیم، یا آپ سیکریٹری آف اسٹیٹ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ سیکشن 120 ہمیں نوٹس ایشو کیا جائے. آف کورس دیٹ مینس کہ وہ آپ کو ریموو کرنے لگیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو کوئی فریش کلیم یا فردر ایویڈنس دے سکتے ہیں وداؤٹ دا نیڈ آف سبمٹنگ اے فریش اپلیکیشن، بیکاز کافی لوگوں کی فیملی ممبرس کافی زیادہ ہوتے ہیں اور فیس کافی مہنگی ہو جاتی ہے. اگین دس از کیس بائی کیس. صرف میں یہ بتانا چاہتا کہ آپ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں، اینڈ دین مے بی یو کین ٹرائی ٹو اوائڈ پیئنگ دی امیگریشن فی. لیکن اگین اس کا یہ مطلب نہیں آپ ہر کیس میں کر سکتے ہیں. اٹ از ویری کیس اسپیسیفک، کیونکہ کسی نے ذکر کیا فریش کلیم کا، وچ از گڈ بیکاز وہ پھر لوگوں کی ایک مسکنسیپشن ہے کہ فریش کلیم صرف اسائلم میں چلتا ہے، ہیومن رائٹ کے اندر بھی یہ فریش کلیم چلتا ہے. اگین مجھے بتایا جا رہا ہے ٹائم ہو گیا. تھینک یو سو مچ. پیچھے ندیم صاحب بیٹھے ہیں، عادل اینڈ انیل، تھینک یو سو مچ. اینڈ ان شاء اللہ ہم سارے آپ کو اگلے ویک ملیں گے آن وینسڈے 6 o'clock آن وینس ٹی وی 8:05. اللہ حافظ.